تو گزارش یہی کروں گا کہ آپ حضرات ان چیزوں کو اپنے نوجوانوں کے سامنے، بچوں کے سامنے، جو صبح ناظرہ پڑھنے بچے آتے ہیں ان کے سامنے ان چیزوں کو بیان کریں۔ مغازی اس طرح صبح آپ درس دیتے ہیں تو مغازی کا درس دیں، بخاری شریف سے درس دیں، تو ان چیزوں حوالے سے حضرت سعد بن ابی وقاص کا پہلا نمبر ہے، اور تلوار چلانے میں حضرت زبیر بن عوام کا پہلا نمبر ہے۔ تو اب آج تک کسی نے حضرت امیر حمزہ کو علمبردار کہہ کے بھی کوئی سفید پرچم لگایا ہے، علم لگایا ہے آج تک؟ تو بس یہی آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم کسی بھی علمبردار کے منکر نہیں ہیں، کسی بھی علمبردار کے، لیکن اصل میں اہل سنت جو ہونے چاہیے کہ اعتدال کے اندر رہیں، اپنا جو طریقہ ہے، اپنا جو پہچان ہے، اپنا شعار ہے، اس کو کبھی نہ کھوئیں۔ کہنا چاہتے ہیں کہ کسی مسلمان کو علی المرتضیٰ شیر خدا کی بہادری، جرت، جنگوں میں کارناموں میں کوئی اختلاف نہیں، کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ علی المرتضیٰ شیر خدا کی بہادری اور شجاعت کا بہانہ بنا کر صحابہ اکرام کے کردار کو مسخ کرنا، کردار کشی کرنا، کہ جنگوں کے اندر صحابہ کا کوئی کردار نہیں، کسی ایک ہستی کی وجہ سے جنگوں میں فتح حاصل ہوتی تھی، تو ہم اس چیز کا رد کرنا چاہتے ہیں کہ یہ قطعاً بات قرآن کے بسم اللہ الرحمن الرحیم احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم صدقہ پنجا چارہ دا آج سے ہم سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جو غزوات ہیں ان کا بیان شروع کرنے لگے ہیں، اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ جس طرح ذاکر یاسین رافضی نے معاذ اللہ تعالی دوران گفتگو یہ کہا کہ غزوہ احد کے دن تمام کے تمام صحابہ کرام معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کے بھاگ گئے اور رسول اللہ اکیلے رہ گئے، اور تاثر یہ دے رہا تھا کہ جنگ احد میں صرف علی المرتضیٰ شیر خدا نے ڈٹ کر جنگ کی، باقی صحابہ بھاگ گئے تھے۔ جو قتال کر رہا ہے، جو جنگ کر رہا ہے، وہ بھی کھڑے ہیں، پاک سیدہ بھی کھڑی ہے مصیبت کی گھڑی میں، وہ افضل نہیں، اور جو نبی کو چھوڑ کے چلے گئے اور آگے جو قرآن جنگ نبی کو چھوڑ کے چلے جائیں ان سے ایک بندہ اکیلا رہ جائے پاک۔ تو اس ضرورت کے پیش نظر ہم نے پہلے سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے قتال پر تفصیلی گفتگو کی ہے۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ رسول اللہ کے جو غزوات ہیں ان پر بھی گفتگو کریں، اور اس گفتگو کے کئی فائدے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو لوگ یہ تاثر دیتے ہیں، جس طرح یہ ذاکر یاسین ہے، کہ معاذ اللہ تعالیٰ تمام جنگوں میں صرف اور صرف علی المرتضیٰ ہی لڑے ہیں، انہی کی وجہ سے جنگوں میں فتح حاصل ہوتی تھی، باقی صحابہ سارے معاذ اللہ تعالیٰ وہ ان کے اندر کوئی صلاحیت نہیں تھی اور ان کا جنگوں میں کوئی خاص کردار نہیں ہے۔ تو ہم کہنا چاہتے ہیں کہ کسی مسلمان کو علی المرتضیٰ شیر خدا کی بہادری، جرت، جنگوں میں کارناموں میں کوئی اختلاف نہیں، کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ علی المرتضیٰ شیر خدا کی بہادری اور شجاعت کا بہانہ بنا کر صحابہ اکرام کے کردار کو مسخ کرنا، کردار کشی کرنا، کہ جنگوں کے اندر صحابہ کا کوئی کردار نہیں، کسی ایک ہستی کی وجہ سے جنگوں میں فتح حاصل ہوتی تھی، تو ہم اس چیز کا رد کرنا چاہتے ہیں کہ یہ قطعاً بات قرآن کے سنت کے خلاف ہے۔ کوئی ایک ایسی دلیل کسی کے پاس نہیں ہے کہ جنگوں کے اندر کسی ایک شخصیت کی وجہ سے فتح حاصل ہوتی تھی، بلکہ اصل میں جو فتح کا سبب ہے وہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس کی مدد ہے، جس طرح انشاءاللہ تعالیٰ ہم آگے تفصیل کے ساتھ قرآن مجید کی آیات سے بھی پیش کریں گے۔ اصل سبب اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، پھر رسول کائنات کی نگاہ عنایت ہے، حضور کی دعائیں ہیں، پھر صحابہ کرام کے اپنے اپنے کارنامے ہیں، بہادری ہے، جرت ہے۔ جو بھی صحابہ جنگ میں شامل ہوتے وہ اپنا اپنا کردار ادا کرتے، تو سب کی کوششوں سے اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے میدان جہاد میں فتح عطا فرماتا۔ تو اصل میں جو ہمارا مدعا ہے وہ یہی ہے کہ علی پاک کی جرت و بہادری میں کسی کو شک ہے ہی نہیں۔ اصل تردید ہم اس چیز کی کرنا چاہتے ہیں، یہ جو غلط فکر ہے کہ معاذ اللہ تعالیٰ کہ باقی صحابہ جو ہیں وہ معاذ اللہ کچھ نہیں کر سکتے تھے، انہوں نے جنگوں میں کوئی کردار ادا نہیں کیا، جس طرح یہ بدبخت، یہ کذاب، یہ گستاخ اعظم، کذاب اعظم، یہ ذاکر یاسین کہہ رہا تھا کہ جنگ احد میں سارے چھوڑ کے چلے گئے، حالانکہ اس کے پاس، بدبخت کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، سب اس کا رفض ہے اور صحابہ کا بغض ہے، اندر اس کا جلا ہوا بیچارے کا، اور صحابہ کے بغض میں اس بدبخت نے قرآن مجید پر بھی جھوٹ بولا، احادیث مبارکہ پر، بخاری شریف کی حدیث پر جھوٹ بولا، صحابہ کرام پر جھوٹ بولا، کھلی کھلی گستاخیاں کی بکواس اس نے کی ہے۔ تو اس وجہ سے ہم نے تفصیلی طور پہ شیخین کریمین کا قتال بیان کر دیا۔ آج سے ہم جو رسول اللہ کے مغازی ہیں، جو غزوات ان کا ذکر کرنا چاہتے ہیں، اور ذکر کرنے سے پہلے یہ ہم عرض کر دیں کہ یہ جو مضمون ہے یہ بڑا اہم ہے، ہمیں چاہیے اپنے بچوں، نوجوانوں کے سامنے اس چیز کو بیان کریں تاکہ ہمارے نوجوانوں کے اندر جہاد کا جذبہ پیدا ہو، ذوق شہادت کا شوق پیدا ہو، اور یہ سمجھے کہ ہم تک دین کوئی ایسے گھر بیٹھے بٹھائے نہیں پہنچ گیا۔ صحابہ کرام نے اپنے گھر چھوڑے، بار چھوڑے، کاروبار چھوڑے، رشتہ داریاں چھوڑیں، اور اسی طرح اپنے جانوں کے، اپنے مال کے نذرانے پیش کیے۔ کس طرح انہوں نے دین اسلام کا پودا جو ہے اس کی آبیاری کی، کس طرح اس کو مضبوط کیا، اسلام کے قلعے کی بنیادیں مضبوط کی۔ انہیں پتہ چلے
کس طرح قربانیاں صحابہ کرام کی جن کی شان رب کا قرآن بیان کرے، کس طرح انہوں نے تھوڑے ہو کر بھی بے سر و سما ہو کے بڑے بڑے لشکر کے ساتھ ٹکر لی، اور کس طرح اللہ کریم نے فتح ان کے نصیب میں کر دی اور فتح ان کے قدم چومے۔ اس کے علاوہ بھی جو غزوات کا ذکر کیا جاتا ہے اس کے اندر اور مسائل بھی حاصل ہوتے ہیں کہ مال غنیمت کے مسائل ہیں، قیدیوں کے مسائل ہیں، اس طرح جنگ کے طریقے ہیں، اور غیر مسلموں کے ساتھ جو معاہدے ہیں، وہ ساری باتیں جو ہیں تفصیلی طور پر غزوات کے اندر یہ چیزیں ملتی ہیں۔ اس وجہ سے یہ عنوان بہت اہم ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جس طرح قرآن مجید پڑھاتے ہیں بچوں کو، اس طرح یہ مغازی رسول اللہ کے جو غزوات ہیں ان کا جو ذکر ہے، ان کا بیان ہے، وہ بھی بچوں کے سامنے کریں۔ یہی وجہ ہے کہ اس فن کو بڑی اہمیت حاصل ہے کہ اس فن پر پوری پوری کتابیں لکھی گئی ہیں مغازی پر۔ اور اس فن کے بارے میں امام زین العابدین علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں قلنا نعلم مغازی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کما نعلم السورۃ من القرآن، کہ ہم رسول اللہ کے مغازی کا علم، غزوات کا علم اس طرح حاصل کرتے تھے جس طرح قرآن کی صورتوں کا علم حاصل کیا جاتا ہے۔ یہ امام زین العابدین فرما رہے ہیں۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو پوتے اسماعیل بن محمد بن سعد، آپ فرماتے ہیں میرے والد یعنی محمد بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ ہمیں مغازی اور سرایا کی تعلیم دیتے تھے اور فرمایا کرتے تھے یا بنی ھذہ معاصر آبائکم فلا تضیعوا ذکرھا، اے میرے بیٹے یہ علم تمہارے آبا و اجداد کا شرف ہے، ان کا مقام ہے، ان کی شان و عظمت ہے، اس ذکر کو ضائع مت کرو۔ اور اسی طرح زوری کہتے ہیں، اب کہتے ہیں فی علم المغازی علم الآخرۃ والدنیا، کہ علم مغازی کے اندر دنیا و آخرت کا علم ہے۔ تو اس وجہ سے ہم عرض کر رہے ہیں کہ یہ جو معلومات ہے مغازی کا جو علم ہے اس کو حاصل کرنا بہت اہم ہے۔ قرآن مجید کی صورتوں کی طرح بچوں کو سکھانا چاہیے۔ بخاری شریف کے اندر پوری کتاب ہے کتاب المغازی، وہ کم از کم ضرور پڑھانی چاہیے اور درس باقاعدہ اس کا ہونا چاہیے، بچوں کو سکھانا چاہیے، واقعات سکھانے چاہیے۔ اب اس کے بعد آپ کی خدمت میں پیش کریں، بلکہ اس سے پہلے عرض کر دیں کہ غزوہ اور جو سریہ ہوتا ہے اس کے اندر کیا فرق ہے۔ غزوات غزوہ کی جمع ہے، اور غزوات جو ہیں وہ ان جنگوں کو کہا جاتا ہے جن میں رسول اللہ نے خود شرکت فرمائی، اور ان کو مغازی بھی کہا جاتا ہے، اور جن میں سرکار خود نہیں تشریف لے گئے، صحابہ اکرام کو امیر بنا کے بھیجا، ان کو سرایا کہا جاتا ہے، جمع سرایا ہے، اور واحد اس کا سریہ ہے، سریہ، اور سرایا کو بعوث بھی کہتے ہیں، اس کا واحد بعث ہے۔ تو اب آپ کے سامنے عرض کریں کہ رسول اللہ کے غزوات کتنے ہیں، حضور نے کتنی جنگیں خود لڑیں، یعنی کتنے ایسے غزوات ہیں، جنگیں ہیں جن میں خود آپ تشریف لے گئے۔ تو اس میں اختلاف ہے، اور اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ بعض ایک ایک جنگ کے کئی نام بھی رکھے گئے ہیں، اور کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ کئی جنگوں کو ایک جنگ بنا کے پیش کیا جاتا ہے۔ اس وجہ کے ساتھ اس کی تعداد میں کمی بیشی بیان کے اندر ہوتی رہتی ہے۔ اب آپ کے سامنے ہم رسول اللہ کے 27 غزوات کا ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو غزوہ ہے، غزوہ بدر سے پہلے جو غزوات ہیں، ان میں سے 4 غزوے ہیں جو رسول اللہ نے بدر سے پہلے جن میں تشریف لے گئے لیکن جنگ نہیں ہوئی۔ سب سے پہلے غزوہ ابوا، اسے غزوہ ودان بھی کہتے ہیں۔ دوسرا ہے غزوہ بوات، اسی غزوے کو بدر اولا بھی کہتے ہیں، پہلا بدر یعنی پہلی جنگ بدر، صغرا بھی کہتے ہیں، بدر صغرا۔ اور چوتھا غزوہ ہے غزوۃ العشیرہ، یہ غزوہ بدر جس کو ہم جانتے ہیں مشہور ہے، اس سے پہلے کے یہ 4 غزوات ہیں، جنگ کوئی نہیں ہوئی۔ اور ابھی ان کے حوالے سے میں انشاءاللہ مزید بھی عرض کرتا ہوں کہ سب سے پہلے رسول اللہ نے اپنا جھنڈا کس کو دیا، کون کون صحابہ علمبردار بنے رسول اللہ کے، رنگ کیا تھا جھنڈے کا، تاکہ پتہ چلے لوگوں کو کہ اسلام کے کتنے علمبردار ہیں اور کون کون سا رنگ جو ہے وہ جنگوں میں استعمال کیا گیا۔ یہ خاص ایک چیز ہے جو ہمارے اندر جس علم کی کمی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ایک ہی علمبردار ہے اور ایک ہی رنگ ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ ہاں جی، پہلا جو غزوہ ہے یا سریہ ہے، اس سے لے کر آخری غزوے تک ہر جنگ میں ایک اور کئی میں کئی جو علمبردار تھے وہ ہوتے تھے، اور کئی رنگوں کے جھنڈے جو ہے وہ استعمال کیے گئے، سبز رنگ کا، سرخ رنگ کا، کالے رنگ کا، سفید رنگ کا، انشاءاللہ ان کا ذکر آئے گا۔ اب وہ غزوہ جس کو ہم جانتے ہیں مشہور ہے، جس کو غزوہ بدر کہا جاتا ہے، اصل میں اس کا نام ہے غزوہ تو بدر الکبریٰ، یعنی بڑا غزوہ بدر، بڑا۔ اور آگے غزوہ ہے غزوہ بنی سلیم، 7واں ہے غزوۃ سویق، 8واں ہے غزوۃ الغطفان، 9واں غزوہ ہے غزوۃ الفروع، 10واں غزوہ ہے غزوہ بنی قینقاع، 11واں ہے غزوہ احد، 12واں ہے غزوہ حمراء الاسد، 13واں ہے غزوہ بنی نذیر، 14واں ہے غزوہ بدر الاخیرہ، 15واں ہے غزوہ زومت الجندل، 16واں ہے غزوہ بنی مستلق، اسے غزوہ مریسیع بھی کہا جاتا ہے، 17واں ہے غزوہ خندق، 18واں ہے غزوہ بنی قریظہ، 19واں ہے غزوہ بنی لحیان، 20واں ہے غزوہ حدیبیہ،
21واں غزوہ ذی قرد، 22واں ہے غزوہ خیبر، 23واں ہے غزوہ ذات الرقاع، اسے غزوہ بنی محارب بھی کہا جاتا ہے اور غزوہ بنی سالبہ بھی کہا جاتا ہے۔ 24واں غزوہ فتح مکہ، 25واں غزوہ حنین، 26واں غزوہ طائف، 27واں غزوہ تبوک۔ تو یہ آخری غزوہ ہے۔ اب میں آپ کے سامنے یہ جو غزوہ بدر سے پہلے جو سرایہ ہوئے ہیں جن میں رسول اللہ خود تشریف نہیں لے گئے، صحابہ کرام کو بھیجا، ان کا تھوڑا ذکر کر دوں، آپ کو پتہ چلے کہ کون کون علمبردار ہے اور کیا کیا رنگ جھنڈے کا استعمال ہوا ہے۔ سب سے پہلا جو سریہ ہے اس کا نام ہے سیف البحر، اور اسے سریہ امیر حمزہ بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کو رسول اللہ نے اپنا جھنڈا عطا فرمایا، انہیں امیر بنایا، اور اس جو سریہ تھا اس کے علمبردار تھے حضرت ابو مرثد قناز بن حسین غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ دوسرا سریہ ہے رابغ، اور اس کو سریہ عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب بھی کہا جاتا ہے۔ اور پہلا جو حضرت امیر حمزہ کو رسول اللہ نے علم دیا تھا، جھنڈا دیا، تو اس کا رنگ بھی سفید تھا، اور یہ دوسرا جو ابو عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تھا اس کا رنگ بھی سفید تھا، اور علمبردار تھے حضرت مصطح بن اساسہ۔ ہاں جی، اور اسی سریہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلا جو تیر ہے وہ پھینکا، یعنی اسلام کے اندر سب سے پہلا جو تیر ہے وہ پھینکنے والی شخصیت ہے حضرت سعد بن ابی وقاص، جس طرح تلوار چلانے والی سب سے پہلی شخصیت حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ حوالہ ابن حشام کے اندر یعنی یہ بات موجود ہے سریہ عبیدہ بن حارث کے تحت کہ سب سے پہلا تیر جو اسلام کے اندر پھینکا گیا ہے اسلام کے دفاع میں، وہ سعد بن ابی وقاص کے حصے میں یہ خصوصیت آئی۔ تو اس حوالے سے حضرت سعد بن ابی وقاص کا پہلا نمبر ہے، اور تلوار چلانے میں حضرت زبیر بن عوام کا پہلا نمبر ہے۔ اسی طرح اگلا سریہ ہے خراس، یہ اس کو سریہ سعد بن ابی وقاص بھی کہا جاتا ہے، اور اس میں جو علم تھا اس کا رنگ بھی سفید تھا، اور اس کے علمبردار کا نام تھا مقداد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 4 سرائے ہیں جن کا آپ نے ذکر سنا غزوہ بدر سے پہلے۔ اب 4 وہ غزوات ہیں جو غزوہ بدر سے پہلے ہیں جن میں جنگ نہیں ہوئی لیکن رسول اللہ خود تشریف لے گئے۔ ان میں یہ سب سے پہلا ہے ابوا یا ودان، جس طرح میں عرض کر چکا ہوں، غزوہ ابوا یا غزوہ ودان۔ تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہیں انہوں نے اپنا علمبردار بنایا امیر حمزہ کو، یعنی پہلے غزوے میں جو رسول اللہ کے علمبردار ہے وہ امیر حمزہ ہیں، اور پرچم کا رنگ سفید ہے، سفید رنگ ہے، امیر حمزہ علمبردار ہیں۔ امیر حمزہ کون ہے؟ رسول اللہ کے چچا ہیں، ہاشمی ہیں، اللہ رسول کے شیر ہیں، اور جنگ بدر اور جنگ احد میں کئی کفار کو واصل جہنم کرنے والے ہیں اور اپنی بہادری کے جوہر دکھانے والے ہیں۔ تو اب آج تک کسی نے حضرت امیر حمزہ کو علمبردار کہہ کے بھی کوئی سفید پرچم لگایا ہے، علم لگایا ہے؟ آج تک کسی نے؟ یہ بھی بنو ہاشم ہے، یہ بھی اہل بیت ہے، رسول اللہ کے چاچا ہیں۔ تو بس یہی آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم کسی بھی علمبردار کے منکر نہیں ہیں، کسی بھی علمبردار کے، لیکن اصل میں اہل سنت جو ہونے چاہیے کہ اعتدال کے اندر رہیں، اپنا جو طریقہ ہے، اپنا جو پہچان ہے، اپنا شعار ہے، اس کو کبھی نہ کھوئیں، اس کو ضائع نہ کریں۔ الحمدللہ ہمارے پاس سب کچھ ہے، صرف یہ کہ علم کی کمی ہے، ذوق کی کمی ہے، یہ مردہ ضمیری جو ہے ہمارے اندر، اس نے ہمیں تباہ و برباد کیا ہے۔ اب دوسرا غزوہ ہے بوات، ٹھیک ہے جی، اور اس کے علمبردار تھے سعد بن ابی وقاص، رسول اللہ کے علمبردار تھے، اور پرچم اس میں بھی سفید تھا۔ اور اگلا جو غزوہ ہے تیسرا رسول اللہ کا غزوہ، یہ ہے صفوان، جسے بدر اولا بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس میں بھی جو علم تھا اس کا رنگ سفید تھا، اور اس میں رسول اللہ کے علمبردار تھے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو علی المرتضیٰ بھی علمبردار مصطفیٰ ہے، اور آپ کے علم کا رنگ کیا ہے؟ علی پاک کے پہلا جو علم رسول اللہ نے دیا سفید۔ چوتھا غزوہ رسول اللہ کا ہے غزوہ ذی العشیرہ، اور اس دفعہ بھی پرچم سفید ہی ہے، علم کا رنگ جو ہے وہ کلر وہ وائٹ ہے، سفید ہے، اور علمبردار کون ہے؟ امیر حمزہ۔ اس میں بھی رسول اللہ کے علمبردار امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ جو غزوہ بدر سے پہلے کے غزوات ہیں ان میں علمبردار مصطفیٰ جو ہیں وہ کون کون سے صحابہ ہیں؟ 2 میں امیر حمزہ، علی المرتضیٰ، اسی طرح سعد بن ابی وقاص۔ اب ایک سریہ ہے جس کا نام ہے نخلہ، سریہ نخلہ، اور اس میں رسول اللہ نے حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنایا، اور غزوہ بدر کا یہی جو سریہ ہے یہ سبب بنا غزوہ بدر کا۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو ابتدائی غزوات ہیں یا سرایہ ہیں جن میں آپ نے کسی نہ کسی صحابی کو
امیر بنایا، ان کا ذکر کیا اور پھر علم مغازی جو ہے اس کی اہمیت بیان کی. تو گزارش یہی کروں گا کہ آپ حضرات ان چیزوں کو اپنے نوجوانوں کے سامنے، بچوں کے سامنے، جو صبح ناظرہ پڑھنے بچے آتے ہیں ان کے سامنے ان چیزوں کو بیان کریں. مغازی اس طرح صبح آپ درس دیتے ہیں تو مغازی کا درس دیں، بخاری شریف سے درس دیں، تو ان چیزوں کو سامنے لائیں. یہ علم کی جو اہمیت ہے اس کی، اس کے پیش نظر تو سب سے بڑی چیز اس علم کی شان یہ ہے کہ اس کی نسبت رسول اللہ کے ساتھ ہے، اور اس کے اندر کئی علوم ہیں دنیا و آخرت کی. جہاد کا جذبہ ہے، صحابہ کرام کی قربانیوں کا ذکر ہے، صحابہ کرام کی محبت پیدا ہوتی ہے، جہاد کی محبت پیدا ہوتی ہے، دین کی قدر پیدا ہوتی ہے، مسائل ملتے ہیں، کفار کے ساتھ جنگوں میں کس طرح برتاؤ ہوتا ہے، قیدیوں کے ساتھ، زخمیوں کے ساتھ مال غنیمت کس طرح تقسیم ہوتا ہے. تو یہ سارے مسائل جو ہیں ان کا تعلق اس عنوان کے ساتھ ہے. دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اس علم کی اہمیت سمجھ کر اس کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے ہر طرح کے جہاد کی مالک ہمیں توفیق عطا فرمائے.